اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے 19 حروف ہیں اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اگر آپ ہر حروف کو جمع کریں تو یہ 19 حروف بنتے ہیں۔ 50 صفحے حضرت شعیب کو ملے اور 30 حضرت ادریس کو ملے اور 30 حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے۔ اور جو اللہ کی کتابیں تھیں نا، ایک تو کتاب ہے قرآن، اس سے پہلے 3 صفحے کہتے ہیں اس کو، یہ کتاب ہے جو حضرت شعیب پر نازل ہوئی، پھر اور جو اس کے بعد آئی وہ حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کے بعد جو 30 اور آئی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور ان تمام کتابوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہے 3 آسمانی کتابیں، زبور، انجیل اور توریت۔ یہ تینوں کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن شریف میں آ گیا ہے، اس کا نچوڑ وہ قرآن شریف بن گیا ہے۔ اللہ کے اس کا مطلب 4 کتابیں آئی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے، جس کے دل میں ہے وہ سب کچھ، جس کے دل میں کچھ بھی ہے وہ اس کا حل اس کے اندر ان کتابوں میں پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا کہ میرے دل میں مطلب کہ یہ ہے سوچ کے مجھے کس طرح عمل کرنا چاہیے، یہ میرے دل میں ہے کہ مجھے اللہ سے نزدیک کس طرح ہونا چاہیے، میرے دل میں ہے کہ میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں۔ تو اس کا سب کا ہر کتاب میں ذکر ہے، ضرور ذکر ہے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ جو ہے یہ تو ہر کتاب کا ہے۔ یہ حضرت شعیب کو بھی بتائی گئی، جو کتابیں دی گئی اس میں بھی یہی بات تھی، اور حضرت ابراہیم کو بھی دی گئی تھی، اور قرآن میں بھی سب چیزوں کا ذکر آ چکا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، بہرحال بحث لمبی ہو جائے گی۔ جو اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہے یاسین کے اندر، اور جو یاسین کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم میں ہے، اور جو سلام قولا من رب الرحیم میں ہے وہ ہے اس میں ہے اس کے وہ ہے اپنا الحمد شریف میں اس کا نچوڑ آ گیا ہے، اور جو الحمد شریف میں آ گیا ہے وہ ہے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، اس کے نیچے بے کا نقطہ ہے، وہ جو سا ہے حضرت علی مرتضیٰ ہے، مولا مشکل کشا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بسم اللہ کی روح جو سی ہے وہ سب اسی نقطے میں ہے، ہر چیز اس نقطے، قرآن کو سمیٹا اللہ نے، ساری کتابوں کو سمیٹا، الحمد کو سمیٹا، بسم اللہ کو سمیٹا، بے کو سمیٹا، اور ایک سب چیزیں اس نقطے کے اندر شامل کرتی ہیں۔ اور وہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں، کیا شخصیت ہوں گی، وہ کیا شخصیت ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم من کنت مولا و ھذا علی مولا، یہ مختلف روایت میں بتایا رہا وہ جگہ پہ، اور اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد صلی علی محمد و آل محمد، درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ ہے عمل آج کا۔ یہ میں آپ کو اپنا دوبارہ بتا دوں گا آگے چل کر۔ ان تمام کلمات کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو ان کے حروف بھی 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم من کنت مولا و ھذا علی مولا، اس سب کے حروف کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو ان کا عدد بھی 19 ہی نکلے گا۔ اور یہ جو وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون لائیں گے، آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کی مشکلیں دور ہوگی، آپ کی حاجات پوری کرے گا۔ یہ دنیا آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ سے دوریاں ہیں، والدین کی عبادت نہیں کر رہے، یہ سب اپنی طرف واپس پلٹ جائیں تو یہ آپ کلمات پڑھیں تو آپ کو مطلب یہ آپ کی دیکھو پریشانی دور ہوگی۔ اگر آپ والدین کی عزت نہیں کر رہے، آپ اللہ کی عزت، والدین کی عزت شروع کر دیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کی طرف آ جائیں آپ، اور اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں نافرمانی چھوڑ دیں آپ،
اور ان کلمات کو پڑھ کے اپنی زندگی کو آتش جہنم سے بچا لیں، اپنی زندگی کو ترقی کی راہ میں چلا لیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں۔ یہ کلمات سے آپ کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، دوزخ سے بچ سکتی ہے، کیونکہ دوزخ کے بھی 19 ہی دروازے ہیں اور 19 ہی فرشتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ آپ کو دوزخ سے بچاتی ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ بھی آپ کو دوزخ سے بچاتے ہیں، اور اسی لیے یہ ڈھال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ اگر بسم اللہ الرحمن 101 مرتبہ لکھ کر کسی کمر میں باندھ لیں تو وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اس کی اتنی مطلب کہ وہ اس کی کرامات ہے، جو کوئی پریشان حال ہے، حاجت اس کی بہت زیادہ ہے، تکلیف اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی، مشکلات میں گر گئی، دشمنی اس کی بڑھ گئی، تو وہ یہ صبح شام درود شریف پڑھنے کے بعد 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھ لے، 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھ لے، اور میں تو یہ کہوں گا یہ آپ کی حاجت پوری کرے گا، آپ کی مشکل کو دور کرے گا۔ یہ اب اس کی کچھ کلمات بھی چلتے پھرتے ہی پڑھ لیں گے تو اس کی بھی افادیت ہوگی، اور باقاعدگی سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد انہی توسل سے، ان کے حوالے سے اپنے اللہ سے گناہ کی معافی مانگیں گے، اپنے اللہ سے ان کی اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو مذاق نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جس میں اللہ کا رسول کا نام آ گیا، یا جس میں قرآن کی بات آ گئی، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا نا کہ سب چیزوں کا نچوڑ بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد نقطہ بے، جب سب چیزیں پوری کائنات کی چیزیں اس کے اندر آ گئے تو وہ ایک معمولی عمل کہاں رہ سکتا ہے، یا معمولی پڑھنے میں اس کا ثواب کہاں پہنچتا ہے، اس کا آپ سمجھ نہیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم منکم مولا واذا علی مولا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد اللہ سے آپ دعا مانگ لیں، اپنی حاجت بیان کریں، اور یہ آپ نے عمل 20 دن کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں، آپ کی پریشانی دور ہوتی کہ نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگیں، انہی کے تھرو مانگیں، یہ میری پاک ہستیوں کے تھرو مانگیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم مانگنے کے لیے دور ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔